السلام علیکم. مائی نیم از دوست محمد خانی اور انشاءاللہ آج کی لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ایس کیو ایل پلس کے ساتھ کنیکشن کیسے بنائیں گے، یعنی ایس کیو ایل پلس کو اوپن کر کے ہم اوریکل ڈیٹا بیس کے ساتھ اپنا کنیکشن کیسے اسٹیبلش کریں گے. اس کے بعد ہم اپنے لیے ایک یوزر کریٹ کریں گے جو کہ فیوچر ویڈیوز میں ہم اسی یوزر کے ساتھ کنیکٹ ہو کر اپنا ڈی ایم ایل ڈی ڈی ایل یا جو بھی کام ہوگا ہم کریں گے. میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ اوریکل ڈیٹا بیس کا ایک آرکیٹیکچر ہے، یعنی اس میں اسکیماز ہوتے ہیں، یا آسان الفاظ میں اوریکل ڈیٹا بیس کے اندر یوزرز ہوتے ہیں، اور ایکسٹرنل بندہ جب اوریکل ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکشن بنائے گا تو وہ ایک یوزر کے ساتھ لازمی کنیکٹ ہوگا، تبھی وہ اوریکل ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکشن کر سکتا ہے. تو اسی پرپس کے لیے سب سے پہلے ہم اوریکل کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے اور اپنے لیے ایک یوزر بنائیں گے، اور پھر ہم اس یوزر کے ساتھ کنیکشن بنا لیں گے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم اوریکل یا ایس کیو ایل پلس کھولنے لگے ہیں. تو آپ ڈائریکٹ ایس کیو ایل پلس بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن میں سی ایم ڈی کے تھرو بھی آ سکتا ہوں، کمانڈ لائن. تو میں نے سی ایم ڈی لکھ کر اوپن کر دیا ہے. اب میں یہاں پر لکھوں گا ایس کیو ایل پلس. جیسے ہی میں ایس کیو ایل پلس لکھوں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایس کیو ایل پلس اوپن ہو گیا. اب سی ایم ڈی کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ انہوں نے اوریکل ڈیٹا بیس انسٹالیشن کی ہے اور ایس کیو ایل پلس بائنری میرے پاس اویلیبل ہے اور اس کو اوپن کروں گا. سی ایم ڈی کو اس کا پاتھ کیسے ملا کہ ایس کیو ایل پلس جو ایگزیکیوٹیبل ہے یہ کہاں پر پڑا ہے. تو یہ سارا کمال جو ہے یہ انوائرمنٹل ویریبل کا ہوتا ہے. ونڈوز میں انوائرمنٹل ویریبلز ہوتے ہیں نا، جیسے کہ لینکس میں ہم بیش پروفائل سیٹ کرتے ہیں یا بیش پروفائل میں ہم انٹری وغیرہ کر لیتے ہیں، اسی طرح ونڈوز میں انوائرمنٹل ویریبل ہوتے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر. جیسے ہی آپ نے ونڈو میں ای این وی لکھا تو انوائرمنٹل ویریبل، پھر یہاں پر اس انوائرمنٹل ویریبل پر ہم کلک کریں گے. یہاں پر یہ چھوٹا جو انٹ کیپ میں لکھا ہے پاتھ، اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پاتھ پر میرا 11G DB ہوم 1 اور بن میں سارے ایگزیکیوٹیبل پڑے رہتے ہیں. چونکہ یہاں پر یہ پاتھ اویلیبل ہے، میں نے سی ایم ڈی میں ایس کیو ایل پلس لکھا، وہ یہاں پر آ گیا. اس پاتھ پر ایس کیو ایل پلس ایگزیکیوٹیبل کو رن کیا اور ایس کیو ایل پلس کو کھولا. اگر میں یہاں سے یہ پاتھ ہٹا دوں نا، یہ پاتھ یہاں سے ڈیلیٹ کر دوں، تو پھر میرے ساتھ یہ ایگزیکیوٹیبل ونڈو کو ملے گا ہی نہیں اور پھر یہ اوپن نہیں ہوگا. تو اگر آپ کو کوئی مسئلہ اس طرح آئے تو آپ اپنا انوائرمنٹل ویریبل چیک کریں. چلیے اب اپنے اصل مقصد کی طرف. ایس کیو ایل پلس تو میں نے کھولا، لیکن اب اوریکل کے ساتھ کنیکشن بنانا ہے نا، چونکہ ہر کنیکشن تبھی پاسبل ہے جب ایک یوزر ہو. ہمارا تو کوئی یوزر ہے ہی نہیں، فرسٹ ٹائم ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوریکل ڈیٹا بیس میں ایک بلٹ ان یوزر ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سیز، اور یہ پاورفل یوزر ہوتا ہے. سیز کے ساتھ ہم کنیکٹ ہوں گے، لیکن کیسے کنیکٹ ہوں گے؟ سیز لکھ لیں گے. سیز لکھنے کے بعد سیز ڈی بی اے. اب یہ سیز ڈی بی اے کیا بلا ہے یہ بعد میں ہم ایکسپلینیشن کریں گے. یہ ایک پریویلیج ہے جو ہائی لیول پریویلیج، سسٹم پریویلیج ہے، اس کو چھوڑے. اب سیز ڈی بی اے لکھیں گے. پاسورڈ جو انسٹالیشن کے دوران آپ نے دیا تھا، تو میں نے جو دیا تھا میں وہ دے رہا ہوں. یہاں پر آپ کو پاسورڈ دکھائی نہیں دے گا، یہ بہت زیادہ سیکور انٹرفیس ہے ان کا. انٹر کرتے ہی میں اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤں گا. یہاں پر میں کنیکٹ ہو گیا. اگر آپ نے پاسورڈ غلط دیا تو آپ کو ایرر میسج آ جائے کہ انویلڈ یوزر نیم اور پاسورڈ. تو اس کیس میں آپ اپنا یوزر نیم یا پاسورڈ چیک کریں گے. اب میں سس یوزر کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا. اوریکل ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام سس کے اندر نہ کریں، یعنی سس ایک یوزر ہے نا، میرے پاس ایک یوزر ہے سس، کوئی یوزر ہے تو اس کے، کیونکہ یہ سسٹم یوزر ہے، یہ پاورفل یوزر ہے، ایڈمنسٹریٹو یوزر ہے، تو اس لیے ہم اپنے لیے ایک یوزر بنا لیں گے یہاں سے. اب یوزر بنانے کا سینٹیکس کیا ہے غور سے دیکھیے. میں یہاں پر لکھ رہا ہوں کمانڈ کریٹ یوزر. یوزر نیم ہم دے دیں گے ٹیسٹ آئیڈینٹیفائڈ بائی. میں یہاں پر پاسورڈ سمپلی دے دیتا ہوں 1 2 3. اب جو کمانڈ میں نے لکھا ہے نا، یہ کریٹ یوزر، یہ پری ڈیفائنڈ ورڈ ہے. یہ جب ہم لکھ لیتے ہیں تو اوریکل ڈیٹا بیس سمجھ جاتا ہے کہ یہ کمانڈ یوزر کریٹ کرنے کے لیے لکھی ہے.
اب یہ ٹیسٹ جو میں نے نام دیا ہے تو یہ یوزر ڈیفائنڈ نیم ہے، میں نے ٹیسٹ دیا ہے، آپ کوئی اور نام دے سکتے ہیں، پروڈکشن دے سکتے ہیں، اپنا نام دے سکتے ہیں، تو آپ کسی بھی نام سے یوزر بنا سکتے ہیں۔ اب آئیڈینٹیفائڈ بائی، یہ آئیڈینٹیفائڈ بائی کلاس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو چیز آئے گی وہ اس یوزر کا پاسورڈ ہوگا، آپ کو پاسورڈ لازمی دینا ہوگا۔ پاسورڈ میں خیال رہے یہ رکھیے کہ @ کا بھی نہ دے، کیونکہ یہ اسپیشل پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اوریکل ریزرو ورڈ۔ اتنے ہی کمانڈ لکھ کر میں انٹر کر دوں گا تو دیکھتے ہیں یوزر کریٹ ہوتا ہے کہ نہیں۔ ٹائم ذرا زیادہ لے رہا ہے، میرا سسٹم سلو ہے۔ تو یوزر کریٹڈ، کوئی ایرر نہیں آیا تو میرے پاس یوزر کریٹ ہو گیا۔ اب ہم اس یوزر کے ساتھ کیسے کنیکشن بنائیں گے؟ تو یہاں پر کنیکشن بنانے کے لیے آپ لکھیں کون، جو کہ شارٹ فارم ہے کنیکشن کے لیے یا کونیکٹ کے لیے، کون، اور یوزر کا نیم دے گی۔ یوزر کا نام ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹیسٹ، اور سلیش، یا نہیں ڈائریکٹ آپ نہ لکھے، ایسا کرتے اس کو انٹر کرتے ٹیسٹ۔ اب یہ ہم سے مانگتے ہیں پاسورڈ، تو پاسورڈ ہم نے کیا دیا تھا؟ پاسورڈ ہم نے دیا تھا 1 2 3، میں نے ٹائپ کر دیا 1 2 3۔ اب یہاں پر مجھے ایرر دیا گیا۔ ایرر کیا ہے؟ ایرر یہ ہے کہ یوزر ٹیسٹ لیکس کریٹ سیشن پریویلیج۔ اب اوریکل اتنا سیکور ڈیٹا بیس ہے، ان کا اتنا سیکور انجن ہے کہ یوزر تو ہم ہی نے کریٹ کیا، یعنی سیز یوزر نے کریٹ کیا جو کہ پاورفل یوزر ہے، لیکن جب بھی وہ یوزر پھر کنیکشن بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ایرر دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ ابھی تک سیز نے ٹیسٹ کو کریٹ سیشن یعنی کنیکشن کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہم سیز کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے۔ کیسے کنیکٹ ہوں گے؟ کون سیز اے سیز ڈی بی اے، اور پاسورڈ دیں گے، اور اب ہم اس ٹیسٹ کو کنیکشن کی پریویلیج دیں گے، جو کہ اب میں سیز کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہوں تو سیز اس کیپیبل ہے کہ وہ اس ٹیسٹ یوزر کو کنیکشن بنانے کی پریویلیج دے۔ تو وہ ہم کیسے دیتے ہیں؟ گرانٹ کریٹ سیشن ٹو ٹیسٹ۔ یہ کوئری جو میں نے لکھی ہے تو یہ پریویلیج گرانٹ کرنے کے لیے ہے۔ پریویلیج ہم دے بھی سکتے ہیں، واپس لے بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو میں نے کوئری لکھی ہے کریٹ سیشن، یہ ایک پریویلیج ہے۔ کریٹ سیشن جو ہے یہ پریویلیج ہے، کس چیز کے پریویلیج ہے؟ ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکشن کا۔ یہ پریویلیج جس بھی یوزر کے ساتھ ہوگا تو وہ یوزر نیم پاسورڈ دے کر ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ پریویلیج نہ ہو تو پھر ہمارے پاس اس ٹائپ کا ایرر آئے گا۔ تو میں یہ ایگزیکیوٹ کر لیتا ہوں، گرانٹ سکسیڈڈ۔ اب میں کنیکشن بنانے کی کوشش کرتا ہوں ٹیسٹ کے ساتھ، ٹیسٹ اور 1 2 3۔ جیسے ہی میں نے انٹر کیا تو میں کنیکٹ ہو گیا۔ آپ ویریفیکیشن کے لیے یہاں پر یہ شو یوزر بھی چلا سکتے ہیں۔ شو یوزر یہ صرف اوریکل یعنی SQL+ کمانڈ ہے، اور یہ یہاں پر ہمیں بتاتا ہے کہ آپ ابھی کس یوزر میں کنیکٹ ہوئے ہیں۔ تو میں ٹیسٹ یوزر میں کنیکٹ ہوا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یوزر بنا بھی لیا، آپ یوزر کے ساتھ کنیکٹ بھی ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے آپ یوزر کا پاسورڈ چینج کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی وجہ سے آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، تو یوزر کا پاسورڈ 3 لوگ چینج کر سکتے ہیں۔ میں مثال لیتا ہوں کہ ٹیسٹ یوزر ہے، اس کا پاسورڈ چینج کرنا ہے تو یہ 3 لوگ ہی چینج کر سکتے ہیں۔ آسانی کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلا تو ٹیسٹ خود اپنا پاسورڈ چینج کر سکتا ہے۔ دوسرا سیز یوزر بھی اس کا پاسورڈ چینج کر سکتا ہے، یہ والا یوزر۔ اور چوتھا وہ والا جس کے ساتھ اسپیشل پریویلیج DBA پریویلیج ہو تو وہ بھی اس کا پاسورڈ چینج کر سکتا ہے۔ یہ 3 لوگ کون لوگ؟ پہلا تو ٹیسٹ یوزر جو ہے اپنا پاسورڈ چینج کر سکتا ہے۔ دوسرا کون؟ دوسرا سیز یوزر، اور تیسرا وہ یوزر جس کے بعد DBA پریویلیج ہو، DBA پریویلیج، صحیح ہے۔ تو یہ لوگ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو ڈبل ہائفن میں نے دیا ہے تو SQL+ میں ڈبل ہائفن کمانڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ جب بھی کمانڈ کے شروع میں آ جاتا ہے
تو SQL پلس سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی کمینڈ ہے، ڈسکرپشن ہے، اس کو وہ انٹرپریٹ نہیں کرتا۔ تو اب پاسورڈ چینج کرنے کی ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ میں آلریڈی ٹیسٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوں، تو اب ٹیسٹ خود ہی اپنا پاسورڈ چینج کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ کیسے چینج کرے گا؟ الٹر یوزر ٹیسٹ آئیڈینٹیفائڈ بائی، پہلے 1 2 3 تھا، اب میں دے دوں گا ABC ہیش۔ یہ ABC میں نے کیپیٹل میں دیا، تو یہ کیس سینسٹیو ہوتا ہے، پاسورڈ ہمیشہ کیس سینسٹیو ہوتا ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہاں پر کیپیٹل دیا ہوا اسمال دے کر آپ کنیکشن کی کوشش کریں گے، یو ول گیٹ این ایرر میسج۔ تو یہاں پر ٹیسٹ نے اپنا پاسورڈ چینج کر دیا۔ اب ٹیسٹ سے میں ڈسکنیکٹ ہوتا ہوں اور پھر ٹیسٹ کے ساتھ میں ٹرائی کرتا ہوں۔ پہلے ٹیسٹ کا پاسورڈ کیا تھا؟ 1 2 3، سو کون ٹیسٹ اور 1 2 3۔ آپ پاسورڈ سلیش کے بعد بھی دے سکتے ہیں یا انٹر کر کے دے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اب 1 2 3 پر یہ لاگ ان نہیں ہوگا، تو اس لیے میں نے یہاں پر دیا انویلڈ یوزر نیم پاسورڈ ایرر ہمارے پاس آ گیا۔ پاسورڈ میں نے چینج کر دیا تھا، تو ABC ہیش میں دے دیتا ہوں اور انٹر کر لیتے، کنیکٹ ہو گیا۔ اب جو کیس سینسٹیوٹی کی بات میں نے آپ کو بتائی دی، تو وہ بھی چیک کر لیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انویلڈ یوزر نیم حالانکہ ABC میں نے دیا لیکن اسمال میں دیا، تو اس لیے کنیکٹ نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ میرے خیال میں آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ چکا ہوگا کہ ہم SQL پلس کے تھرو ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکشن کیسے بنا سکتے ہیں، اوریکل کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم یوزر کیسے بنائیں گے۔ یوزر بنانے کے بعد اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم کریٹ سیشن پریویلیج دیں، اور پھر آپ نے یہ بھی سیکھ لیا کہ یوزر کا پاسورڈ کون کون چینج کر سکتا ہے۔ اپنے آپ کا چینج کر سکتا ہے، سیزوس کا پاسورڈ چینج کر سکتا ہے، یا DBA پریویلیج جس کے پاس ہو۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹیسٹ نے کیسے اپنا پاسورڈ چینج کیا، باقی سیس کیسے کر رہا ہے یہ آپ خود کر لیں، کیونکہ آپ کا بھی ہینڈز آن ایکسپیرینس ہونا چاہیے، پریکٹس ہونی چاہیے۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم تھوڑا اور آگے جائیں گے۔ ہم سلو جا رہے تاکہ اب یوز ٹو ہو جائے، انشاءاللہ پھر کام زیادہ کریں گے۔ So that's all for today. Inshallah, in the next lecture, we will meet with another topic. Actually, the same topic, but we will deep dive into it. Till that, thank you very much. Allah Hafiz.